والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ منبر پر رونق افروز لائق ست تکریم ذوی الاحتشام ذوی الاحترام باصفا علماء کرام عمائدین شہر اہلیان محلہ بالخصوص پیر طریقت صوفی ملت صوفی غلام رسول قادری صاحب وہ جملہ حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم۔ حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج کی یہ محفل عشرہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ ہمارے گنبد و مینار کے شہر عزیز میں 10ویں محفل ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان کہ اس میں ہم اور آپ اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم نے 9 دنوں تک یعنی کل تک مختلف علاقوں میں مختلف عناوین پر گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ پیغام یہ پروگرام صرف اس لیے انعقاد پذیر ہوا کہ دوریاں ایک دوسرے سے ختم ہو، بھائیوں کی دوریاں بھائیوں سے ختم ہو، خاندان کی دوریاں خاندان سے ختم ہو، والدین سے بچوں کی دوریاں ختم ہو، پڑوسیوں سے پڑوسیوں کی دوریاں ختم ہو، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کی خیرات کہ ہم اپنے اس مشن اور مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائیں۔ اب آئیں ہم اپنی گفتگو کو بہت اختصار کے ساتھ اتحاد امت کے حوالے سے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بڑا مشہور قول ہے حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کا کہ اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ اتحاد کی اہمیت ہر دور میں رہی ہے، ہر زمانے میں رہی ہے، ہر عصر میں رہی ہے، لیکن جن حالات سے اس وقت پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ دوچار ہے، اس دور میں اتحاد کی اتحاد امت کی ضرورت یعنی آپسی اتحاد کی ضرورت کچھ زیادہ ہی محسوس کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی کچھ شکلیں ہیں، اس کی کچھ شکیں ہیں، اس کی کچھ اس کے حوالے سے کوئی قاعدہ ہے، کوئی قواعد ہیں، اس کے حوالے سے اسلامی نظریات ہے۔ جس آیے کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کی امت کو متحد ہونے کا حکم دیا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط خود لگا دی ہے۔ جب بھی یہ شرط پائی جائے گی، مشرق والے مغرب سے متحد ہو جائیں، شمال والے جنوب سے متحد ہو جائیں، پوری امت متحد ہو جائے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک نکتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری جماعت کے بہت عظیم مفکر نے اپنی قوم
کو پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب اتحاد زندگی اور انتشار موت ہے، تو جب گھر میں اتحاد ہوگا تو گھر کی زندگی ہوگی، محلے کا اتحاد ہوگا تو محلے کی زندگی ہوگی، ملک میں اتحاد ہوگا تو ملک کی زندگی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے زندہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ چونٹیاں اگر زندوں کی طرف بڑھے گی، اگر مینڈک زندوں کی طرف بڑھیں گے، اگر پتنگے زندوں کی طرف بڑھیں گے تو وہ اپنی چٹکیوں سے ان کو مسل کے ان کی اوقات یاد دلا دے گا. لیکن وہی انسان اگر مر جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو پھر اللہ اکبر اتنا بڑا انسان ہو، اللہ اکبر اتنا بڑا انسان جس کے وجود سے لوگ گھبراتے ہوں، جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو چونٹیاں بھی کھاتی ہے. کہتے ہیں کہ شیر کی موت پر اسے کتے نوچتے نظر آتے ہیں. شیر کے جیتے جی کتوں میں ہمت نہیں کہ وہ شیر پہ حملہ کر سکیں، بلکہ بیل پر بھی اگر کتا حملہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. لیکن شیر مر جائے تو شیر کی موت کے بعد اس کو کتے نوچتے ہوئے نظر آتے ہیں. پتا چلا کہ موت کی وجہ سے اللہ اکبر ایک شیر ذلیل ہو جایا کرتا ہے. تب بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر جب اتحاد نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ ان کی موت ہے، اور جب موت ہو جائے تو شیر جیسے بہادر جانور کو بھی کتے نوچتے نظر آتے ہیں. اب پتا چلا امت مسلمہ کا پوری دنیا کے اندر یہ حال کیوں ہے. ہر ایک انسان، ہر دنیا کی باطل قوتیں مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑی ہے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ امت مسلمہ میں اتحاد نہیں ہے، امت کے اندر اتفاق نہیں ہے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو قوم خود چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایک دوسرے کا گریبان تھام لے یہ کسی کا کیا کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا. اگر اپنے تشخص کو باقی رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا. اپنی مسجدوں کے تحفظ کرنے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا. اپنی خانقاہوں کی آبرو رکھنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا. اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہے تو متحد ہونا پڑے گا. تعلیم و تعلم کے میدان میں اگر ہم اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا. اگر اپنی رزق اور روزی روٹی کو عزت کے ساتھ کما کر کے ہم آبرو کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو متحد ہونا پڑے گا. اتحاد ہر دور کی ضرورت ہے، اتحاد ہر عصر کی ضرورت ہے، اتحاد ہر زمانے کی ضرورت ہے. لیکن آئیے اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ اپنے بندوں کو اتحاد کے لیے پکار رہا ہے. اللہ کے بندو متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. لیکن کس طرح سے؟ حبل اللہ کو پکڑ کر. اپنی طبیعت سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے متحد نہ ہونا، اپنی فکر سے متحد نہ ہونا، اپنے انداز سے جو ہے وہ اتحاد کی کوشش نہ کرنا. حبل اللہ کو پکڑو اور متحد ہو جاؤ. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک رسی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبل اللہ عطا کیا ہے. اس کو پکڑو گے، ظاہر سی بات ہے ایک رسی کو جتنے لوگ پکڑیں گے آپ کو کسی کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے. رسی تھما دو، دنیا خود بخود متحد ہو جائے گی. تو اللہ فرماتا ہے تم سب متحد ہو جاؤ. کس طرح سے؟ اللہ کی رسی کو پکڑ لو. مثال کے طور پر سب لوگ منتشر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسی پھینک دی گئی ہے، کہا جس کو شوق ہو رسی پکڑ لو. جنہوں نے رسی پکڑ لیا وہ تو متحد ہو گئے، کم سے کم پکڑنے میں تو متحد ہوئے. ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ہو گئے، ان کی طاقت ایک ساتھ ہو گئی، وہ سب ایک ساتھ ہو گئے. اب بات یہ ہے حبل اللہ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی رسی ہے جس کو پکڑ کر اتحاد کا حکم دیا جا رہا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو، اللہ کی رسی کو پکڑو. تو اس میں تین قول ہے، اس میں تین قول ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن کو پکڑ لو پوری امت متحد ہو جاؤ. دوسرا قول یہ ہے رسول اللہ کا دامن پکڑ لو. حبل اللہ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے. اور تیسرا قول یہ ہے حبل اللہ نبی اور اہل بیت کی ذات ہے، ان کا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب پتا چلا دامن
دامن رسالت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، قرآن و مصطفیٰ جان رحمت کا دامن، قرآن و اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہم متحد ہو جائیں گے، اتحاد کی صورتیں پیدا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر آپ پہلا قول مراد لے کے قرآن ہے، قرآن پکڑ لو، قرآن تھام لو، تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ نبی کی ایسی تعظیم کرو کہ جہاں سب کی تعظیموں کی حدیں ٹوٹ جائیں، وہاں سے نبی کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قرآن نبی کو صرف ایمان ہی نہیں قرار دیتا بلکہ جان ایمان قرار دیتا ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، تعظیم رسول ہے۔ اب پتہ چلا محور کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے، مرکز کا نام مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور کا دامن پکڑو، پوری امت متحد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میرے مولانا کی بات مانو، میں کہتا ہوں ابھی میرا مولانا چھوڑ دو، ابھی یہ کہو میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو، میرے مولا کی بات مانو۔ اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، رسول اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ آئیے، آج سے تقریباً کئی سال پہلے ہماری جماعت کی بڑی عظیم شخصیت، آبرو اہل سنت، خطیب اعظم، مبلغ اعظم عالم اسلام، حضور مفکر اسلام نے پوری دنیا کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے ایک تاریخی جملہ 100 سالہ حضور مفتی اعظم میں ارشاد فرمایا تھا، 1857 سے پہلے بر صغیر میں اکثریت کا جو عقیدہ ہے اس پر تمام بر صغیر کے کلمہ پڑھنے والے متحد ہو جائیں، اس سے بڑھ کر اتحاد کی دعوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں یہ عرض کرتا ہوں اس میں مزید کہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر پوری امت کو متحد ہو جانا چاہیے۔ اگر اپنی کٹتی ہوئی لاشوں کو جو ہے وہ تم سے محبت ہے، کٹتی ہوئی لاشوں سے محبت ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے، اگر تمہیں معصوم بچوں کی جانوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی مساجد اور خانقاہوں سے محبت ہے، آؤ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پہ متحد ہو جاؤ، کیونکہ یہ نظریہ ہے ہمارا۔ جن کے عقیدے کی تائید قرآن نے کی ہے اس عقیدے پہ متحد ہونے میں کیا جاتا ہے؟ انگریز آ کر لڑا گئے، انگریزوں کی فکر پہ لعنت کریں اور وہ سارے عقائد جو انگریزوں کی آمد کے بعد بکھیرے گئے ہیں اس پہ لعنت کرتے ہوئے صدیق اکبر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، فاروق اعظم کے عقیدے کی طرف آ جائیں، عثمان غنی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، مولا علی کے عقیدے کی طرف آ جائیں، سعد و سعید طلحہ و زبیر کے عقیدے کی طرف آ جائیں، اہل بیت اطہار کے عقیدے کی طرف آ جائیں، غوث و خواجہ کے عقیدے کی طرف آ جائیں۔ کتنا عظیم وہ عقیدہ ہے جس میں تعظیم ہی تعظیم ہے، محبت ہی محبت ہے، احترام ہی احترام ہے۔ آپ کہیں گے کہ آخر اتحاد امت کے لیے رسول اللہ کی تعظیم کو قرآن نے کیوں شرط قرار دیا ہے اور آپ اس کو شرط کیوں قرار دے رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قوم کلمہ پڑھانے والے رسول سے محبت نہیں کر سکتی وہ قوم کسی سے محبت نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کو پیغام محبت دینا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ جب محبت رسول پیدا ہوگی تو انسان خود بخود اس کا دل نرم ہوگا، اس کے دل کے اندر امت رسول کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اور کتنی محبت پیدا ہوگی آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑ رہا ہے، ایک بہن بہن سے لڑ رہی ہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی سے لڑ رہا ہے، استاد شاگرد سے لڑ رہا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے رسول اللہ کی وہ محبت دلوں میں نہیں ہے جو محبت ہونا چاہیے، ورنہ جن کے دل میں حضور کی سچی محبت تھی انہوں نے رسول کی امت کے لیے صرف حضور کی محبت کی بنیاد پر، حضور کی محبت کی بنیاد پہ امت رسول کے لیے، کیونکہ اب امت تو سب حضور ہی کی ہے، امت تو سب حضور ہی کی ہے، حضور کی امت کے لیے ان کے جذبات کیا تھے؟ آج تمہارے دل امت محمدیہ کے لیے جو محبتوں سے خالی ہو گئے۔ پڑوس میں اگر کافر رہے اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بس میں تم سفر کر رہے ہو
اگر اس سفر میں بازو کی سیٹ پر کوئی کافر مرد یا عورت بیٹھا ہے تو وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے. اگر تم نے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. جو بازو کی سیٹ پر چند گھنٹوں کے لیے پڑوسی بن جائے، اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. تو جن کے ساتھ پوری زندگیاں ہم رہتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہو، پڑوس ہو، بھائی ہو، بہنیں ہو، آج محبت نہیں ان کے لیے. آئیے جس محبت کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، پاگل ہو جاؤ گے جن محبتوں کا ذکر کروں گا، لیکن جتنا سن سکتے اتنا ہی بتا رہا ہوں. ورنہ ہمارے بزرگوں نے حضور سے عشق کرنے کی بنیاد پہ حضور کی وجہ سے جو امت محمدیہ سے محبت کی تھی، کس طرح کی تھی دیکھیے. حضرت ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، یہ تصوف میں ایک بڑا نام ہے. میں بار بار اپنی قوم سے کہتا ہوں، اگر دنیا میں اخلاق اور اصل اسلام پھیلانا ہے تو صوفی ازم کی تشہیر ہونی چاہیے، تصوف عام ہونا چاہیے. تصوف اصل اسلام ہے، اصل اسلام تصوف ہے، اس کی طرف یہ توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے. ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن نوری، یہ صوفیہ کے امام ہیں. ابو الحسن نوری، یہ ابو الحسن نوری وہ ہیں جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے معاصرین میں سے، جن کا مزار امام اعظم کے مزار کے پیچھے کی طرف ہے. یہ ابو الحسن نوری، ان کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے حالات بھی لوگوں کے جان لیتے تھے، اندھیرے میں بھی باتیں ہوتی تھی تو بھی یہ جان لیتے تھے. ابو جعفر خلدی نے ایک دن یہ تصور کیا، سوچا کہ یہ نوری صاحب، ابو الحسن نوری صاحب رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، ذرا میں وہ دعا تو سنوں، وہ مناجات تو سنوں جس کی بنیاد پر وہ دعا میں کروں. اب وہ چپکے سے دبے پیر آئے ابو جعفر خلدی، اور ان کی خانقاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے کونے میں. ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے، جو ہمارے مشائخ میں ہوتے ہیں، بڑے بزرگوں میں بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، یہ ان کے نام سے تصوف کی آبرو قائم ہے، ان کے نام سے دین کی آبرو قائم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اسلام ناز کرتا ہے. جب ابو الحسن نوری نے دعا شروع کی تو اب دعا کا انداز دیکھیں. یہاں تو لوگوں کو اتنی جلن ہے ایک دوسرے سے کہ اگر کسی کے گھر میں ترقی ہو، کسی کی عزت میں ترقی ہو، کسی کے کاروبار میں ترقی ہو تو دوسرے مسلمان کو اچھا نہیں لگتا. ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہے. ابو الحسن نوری کی دعا سنو، ایک مومن کی دعا، عشق رسول والے مومن کی دعا سنو. کہتے اللہ، اے میرے اللہ، یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے یہ سب تو نے ہی تو بنائی ہے، تیرے ارادے سے بنی ہے، تیری قدرت سے بنی ہے. اب میں نے سنا ہے کہ تو گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور گنہگاروں سے تو جہنم کو بھر دے گا. میرے اللہ، تو گنہگاروں سے جہنم کو بھر دے گا. میری تمنا یہ ہے کہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت ان سب سے پیار کرتا تھا اور ان کے لیے رات رات بھر دعا کرتا تھا. تو تیری بارگاہ میں عرضی اتنی ہے کہ مجھ اکیلے کو ڈال کر بھی تو جہنم بھر سکتا ہے. اے اللہ، میرے محبوب کی امت کو جہنم سے بچا لے اور مجھے کو جہنم میں جلا کر تیری جہنم بھر دے. ایک ابو الحسن جہنم میں جلے گا اور پوری امت محفوظ ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے لیے خوشی کا ذریعہ اور کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، یہ جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہے. یہاں تو دنیا ہی میں سب مانگتے اپنے لیے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں مانگتے. دوسروں کی ترقی پہ ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں، دوسروں کو مار پیٹ کرتے ہیں. آج کل کے نوجوان چھوکروں کا حال تو یہ ہے، تھوڑی سی طاقت آ جائے تو ان کے ہاتھ میں چھری چکو ہے. میں پوچھتا ہوں، طاقتور مرد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مار کے زخمی کر دے. طاقتور مرد وہ ہے جو کسی پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے. اللہ اکبر. حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں، مولا مجھ سے جہنم بھر دے اور تیرے حبیب کی امت کو بچا لے، تیرے محبوب کی امت کو بچا لے. حضرت ابو جعفر خلدی نے سوچا، یہ مناجات خود جہنم میں جانے کی بات ہے،
اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی بات ہے. کہتے یہ مناجات. پریشان ہو کر نکلے, اپنے گھر گئے, لیٹ گئے, آنکھیں بند ہو گئی. غیب سے ندائی ابو جعفر. ابو الحسن نوری کی یہی ادا تو ہمیں پسند ہے. وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے, اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے. یہی ابو الحسن نوری ہے. بغیر ایثار کے اتحاد کی کوئی صورت نہیں. اور یاد رکھنا, لوگ لڑنے کو ہنر سمجھتے ہیں, لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, لڑنا تو کتوں کو بھی آتا ہے. اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے لڑائی کی تو کتے سے بڑا کوئی کام نہیں کیا. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ لڑنے والوں کو مسکرا کر ٹال دے. جانوروں میں صلح کی طاقت نہیں ہے. صلح کی طاقت صرف اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی. معاف کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے. اور انسان وہی ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. جس میں معاف کرنے کی عادت نہیں ہے وہ لڑتا ہی رہتا ہے. اس کی طبیعت ہی میں لڑنا ہے. تو پھر اس میں اور کتے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ صفت کتوں کی ہے. لڑنا بند کرو, جھگڑے بند کرو, فساد بند کرو. یہ کتے کی صفت ہے. ایثار اور قربانی اللہ کے بندوں کی صفت ہے, انسان کی. اس لیے کہ انسان وہی ہے نا کہ جس میں انسانیت ہو, جس میں آدمیت ہو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. انسان تو کوئی بن کے دیکھے. میں کہتا ہوں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, کوئی انسان تو بن کر دیکھے. انسان اسے کہتے ہیں جو اپنا لقمہ کسی کو کھلا کے شکر کرے. انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنی خوشیاں کسی کو دے کر کے شکر کرے. لوگوں کو آنسو دینے والوں یہ تو کتے بھی کرتے ہیں, کاٹ کر کے آنسو بہا دیتے ہیں. ذرا کسی کے آنسو تو پوچھو. یہ انسانیت ہے. انسانیت یہ ہے. دیکھو یہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ, ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے مخالف ہوئے. ابو الحسن نوری کے ان کی عزت سے, ان کے وقار سے, ان کی عظمت سے مخالف ہوئے اور جا کے بادشاہ کے پاس ان کی چگلی کی کہ یہ ابو الحسن جو ہے نا یہ صوفی, یہ زندیق ہے, گمراہی پھیلاتا ہے, کافر ہو گیا, یہ گمراہی لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے. بادشاہ کچے کان کا. کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے کہ دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا, بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا. بادشاہ کے پاس کوئی جا کر کے چگلی کر دے. اچھا, اختلاف سے بچنے کے لیے اسلام میں کتنی تدابیر ہے. یہ جو چگلی حرام ہے نا, کہا کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا, اسی لیے کہ جب چگلی بند ہوگی تو اختلاف بند ہوگا. چگلی پر اتنی پابندی کیوں لگائی؟ کیونکہ چگلی کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنے کو, تو ادھر کی بات ادھر نہیں ہوگی تو جھگڑا کیسے لگے گا. فرمایا چگل خور رات بھر نمازیں پڑھے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. چگلی کی اصلاح, اتحاد امت پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. غیبت سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ غیبتیں ہوگی تو آپس میں حسد پیدا ہوں گے, آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے. جس قوم میں حسد نہیں ہوگا, جلن نہیں ہوگی, چگلی نہیں ہوگی, اس قوم میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اور جہاں جھگڑا ہوگا وہاں ان کا روب قائم نہیں رہے گا. قرآن کہتا ہے جس دن تم منتشر ہو گئے اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا. ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. متحد رہو, اتحاد آپس میں قائم رکھو. تو شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے خلاف بادشاہ نے لگا دیا, بادشاہ پر انہوں نے لگا دیا کہ یہ تو زندیق ہے, کافر ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یہ ابو الحسن نوری اور ان کے دو ساتھی ہیں رقام اور ابو حمزہ, ان دونوں کو بھی قتل کرو, یعنی تینوں کو ایک ساتھ قتل کرو. اب یہ وہ لوگ اللہ والے, ان کے ہاتھ میں رسی باندھ دی گئی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی اور ان کو لے کر کے چلے جلاد قتل کرنے کے. تینوں کو بٹھا دیا. مسلمانوں دیکھنا اہل عشق کے نزدیک کس طریقے سے امت کی محبت ہے, امت کے لیے پیار ہے. دراصل جب عشق رسول گیا تو محبتیں ہی چلی گئی, پیار ہی چلا گیا. بنیاد ہے عشق رسول, ہر چیز کی بنیاد ہے عشق رسول. محبت رسول ہر چیز کی بنیاد ہے. اس کو چھوڑو گے تو کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا, کچھ نہیں بچے گا.
ابو الحسن نوری کو، رقام کو، ابو حمزہ کو، تینوں کو بٹھایا. پہلے رقام، پھر اس کے بعد ابو حمزہ، پھر اس کے بعد ابو الحسن نوری. جلاد تلوار لے کر کے آیا اور اس طرف تو اب کوئی تھا نہیں، یہ تینوں ہی تھے قطار میں بیٹھے ہوئے، پبلک کا مجمع تھا. جیسے جلاد تلوار لے کر کے آیا، تیسرے نمبر سے ابو الحسن نوری اٹھے اور رقام کے آگے جا کر کے بیٹھ گئے. اب بتائیں کہ جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، جلاد قتل کرنے کے لیے آیا ہے، تو پہلے تو ہونا چاہیے نا. لیکن ابو الحسن نوری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوست سے پہلے جا کر کے بیٹھ گئے. اب جلاد نے تلوار روک لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشک کہیں ہوگا، اعلان کرے گا کہ میں ہوں. مشک کہیں ہوگا، وہ منبر پر ہو، وہ زمین پر ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ محراب میں ہو، کمینگی چھپتی نہیں، اصلیت چھپتی نہیں. اس لیے ابو الحسن نوری جب بازو میں آگے آ کر کے بیٹھے، جلاد کی تلوار رک گئی. جلاد نے کہا ابو الحسن پہلے رقام کی باری تھی، تم یہاں آگے آ کر کے بیٹھے، کیا تلوار سے بھی کوئی پیار ہوتا ہے؟ تلوار سے بھی محبت ہوتی ہے؟ ارے تو دور بیٹھا تھا، تیری چند سانسیں زیادہ ہو سکتی تھی. ابو الحسن نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے، دوست ہے میرا، اس کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، میرا مسلمان بھائی ہے. میں نے سوچا مرتے مرتے چند سانسیں اپنے بھائی پہ قربان کر دوں، مرتے مرتے چند سانسیں اپنے بھائی پہ ایثار کر دوں، اس لیے کہ دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانس سے بہتر ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہاں قربانی نہیں ہے، وہاں ایثار نہیں ہے. تو سوچا جاتے جاتے اپنی چند سانسیں اپنے بھائی پر قربان کر دوں، اس سے پہلے میں چلا جاؤں تاکہ یہ چند سانسیں مجھ سے زیادہ لے لے. کہتے ہیں کہ حقیقت دل پر اثر کرتی ہے. دل پر حقیقت نے اثر کیا. جلاد کی تلوار رک گئی. اس نے بادشاہ کو ساری کیفیت بتائی. جن کو زندیق کہہ رہے تھے ان کے تو تقوی کا حال یہ ہے کہ وہ تو اپنے بھائی پر سانسیں بھی نثار کرنے کو تیار ہے، وہ تو اپنے بھائی پہ سانسیں بھی نثار کرنے کو تیار ہے. بس اتنا سننا تھا. بادشاہ نے کہا مجھے غلطی ہوئی ہے، سارا معاملہ قاضی کے سپرد کر دیا. اور آگے کی جو باتیں ہوئی اینڈ اس کا اس پر ہوتا ہے کہ قاضی تک جب بات پہنچی تو قاضی نے کہا کہ ان اللہ والے جو اتنی عارفانہ باتیں کرتے ہیں، اگر یہ زندیق ہے تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو اپنی سانسیں بھی دوسروں پہ اثار کرتے تھے. آج تو حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے اگر شادی میں جمع ہوتے تو ایک دوسرے کو دھکم دھکا کرتے. اتنی سوچ گر چکی ہے مسلمانوں کی کہ اگر کھانے کے لیے جمع ہوں گے تو وہاں بھی جھگڑا کریں گے. شادی میں پہلے میں بیٹھوں گا اور پہلے میں. کہاں وہ فکر گئی کہ دوسروں کو کھلا کر کے تم بھوکے رہتے. شادیوں میں لڑتے ہو کہ پہلے میں بیٹھوں گا اور پہلے میں بیٹھوں گا. اسلامی فکر گئی ہے تم سے، اسلامی سوچ گئی ہے تم سے، اخلاق گیا، کردار گیا. انسانیت کی جو تعلیم اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے لڑنے والی قوم کو، جن کے باپ داداؤں سے جنگ منتقل ہوتے ہوئے چلی آ رہی تھی، سرکار نے ان کو شیر و شکر بنا دیا تھا. وقت ختم ہو رہا ہے، بس اب اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے دیکھو دنیا آج مسلمانوں سے اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں نبی کا اخلاق ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. کوئی کیسی بھی گفتگو کرے ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے پہلی بات سیکھ لیجئے کہ اپنی ذات کے لیے لڑنا نہیں. گالی دینے والے کو مسکرا کے دعا دینا یہ تو اپنے نبی کی سنت ہے. تو کیا یہ سنت صرف تقریروں میں ذکر کے لیے ہے؟ کبھی اس پر عمل بھی ہوگا؟ دانت توڑنے والوں کو ہدایت کی دعا دینا یہ صرف تقریر کے لیے اور نعرے کے لیے، کبھی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا یہ صرف تقریروں کے لیے، کبھی اس پہ عمل بھی ہوگا؟ سب کا کھا کر ہڑپ کر کے ڈکار نہ لینے کی جن کی فکر ہو وہ رسول اللہ کے وارث بنیں گے، وہ حضور کے مشن کے وارث بنیں گے.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اصل وارث وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اخلاق، کردار اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عامل ہیں۔ روٹی کے ٹکڑوں کے لیے لڑتے ہو، بوٹیوں کے لیے لڑتے ہو، اپنی عزت کے لیے امت کو لڑاتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت میں پھوٹ ڈالے وہ شیطان کی ذریت سے ہے۔ تم نے امت کو لڑا دیا، کیوں یہ بات نہیں کرتے کہ حضور کو ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے تھے؟ حضور کی ذات نقطہ اتحاد تھی، ان کو مناظرے کا عنوان بنا دیا۔ اس بے عیب ذات میں لوگوں نے عیب نکالنے شروع کر دیے، اس لیے کہ ہماری پیٹ کی آگ جلتی رہے۔ پیٹ کی آگ اللہ اکبر جو بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے، بڑھتی رہے۔ کردار کیا ہے، کیریکٹر کیا ہے، کبھی سیکھا؟ جرأت کیا ہے؟ اخلاق، جرأت، جواں مردی، بے باکی، ہمت، یہ سب چیزیں تو ہمیں دی تھی اللہ کے رسول نے۔ آؤ دیکھو کیا کردار تھا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابو العباس مرسی، یہ گروہ صوفیہ کے امام ہیں، شیخ ابو العباس المرسی۔ ایک یہودی ان کی خانقاہ میں آیا، یہودی آیا خانقاہ میں، اس لیے کہ خانقاہوں کے دروازے تو سب کے لیے کھلے رہتے، بلکہ اس کو خانقاہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارا نہیں ہے وہ آ جائے پناہ گاہ خانقاہ میں۔ اور وہاں لنگر بھی جو تقسیم ہوتا ہے وہ بغیر مذہب کی تفریق کی تقسیم ہوتی ہے۔ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے یہاں جو لنگر ہوتا ہے، آفیشیلی لنگر غریب نواز کا، سرکاری لنگر غریب نواز کا سرکاری، اس میں کبھی گوشت کی ملاوٹ نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ ایک طبقہ ہندوستان کا گوشت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر گوشت ڈال دیں گے تو لنگر مخصوص ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے، اور دوسری قوم اس کو کھا نہیں سکے گی۔ تو کہا ہم کھانا مخصوص کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو سب کو کھلانے آئے ہیں۔ اور یہ پیغام اللہ کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 12 میل دور جا کر کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے اپنے دسترخوان پہ کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا تو ایک کافر آ گیا، کافر آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اس کو کہا تو کافر ہے، جا، تو کافر ہے، جا یہاں سے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم ایک بار میرا بندہ ہے کافر لیکن ہے تو میرا بندہ۔ ہائے ہائے، انداز تو دیکھیں، کافر ہے لیکن ہے تو میرا بندہ۔ ایک بار تیرے دسترخوان پہ آئے، تو نے نہیں کھلایا، دھکے دے کے بھگا دیا۔ ارے اس سے پوچھ اس کی عمر کتنی ہے، تو کہا اس کی عمر 80 سال ہے۔ کہا تجھ سے تو ایک وقت کا کھلانا نہیں ہوتا، میرا باغی ہے پھر بھی 80 سال سے کھلا رہا ہوں۔ اسلام یہ ہے۔ آپ کہاں لے کر کے نکلے ہیں نفرتوں کے ہتھیاروں کو؟ اسلام نفرتوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام محبتوں کا مذہب ہے۔ آپ تو اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اپنوں کو بھی پیار دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مسلک یہی ہے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ ہمارا مسلک یہی ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها رضی اللہ عنهم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے اس کی تشریح کرنے کا، اس کی تشریح کا یہاں وقت نہیں ہے، وقت ملے گا تو تشریح کی جائے گی، لیکن بات یہ کرتا ہوں، دعوت کیسے دو گے جب آپ محبت ہی نہیں کرو گے؟ آپ تو اپنوں کے لیے غلاظت اگلتے رہتے ہو،
آپ تو اپنوں کے لیے انگارے اگلتے رہتے ہو. حضور نے مسلم اور مومن دو الگ کیٹیگری بیان فرمائی. مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے اصطلاح کے اعتبار سے. مسلم کون ہے؟ حضور کہتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور کہتے ہیں مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، وہ مسلم ہے. یعنی ہاتھ سے اور زبان سے لوگ محفوظ رہے، وہ مسلم ہے. اور اس سے بڑی کیٹیگری مومن کی ہے. مومن وہ ہے جس سے لوگ بے خوف رہیں، امن و امان میں رہیں، وہ مومن ہے. یعنی لوگ اس کو دیکھ کر کے کہے اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ ہے ہی ایسا، اسی کو مومن کہتے ہیں. اس سے کسی کو ضرر نہ ہو، اس سے کسی کو نقصان نہ ہو، اس سے کسی کو خطرہ نہ ہو، اسی کو، اس لیے کہ مومن امن سے بنا ہے. جس سے اور امن میں رہے اسی کو مومن کہتے ہیں. اب بتاؤ، جس سے امن میں رہے وہ مومن ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے وہ مسلم ہے. آپ کی تو نہ زبان محفوظ ہے نہ ہاتھ محفوظ ہے. آپ کون ہیں؟ آپ تو نہ مومنوں میں. یہ میری اصطلاح نہیں ہے. میرے مسلمان بھائیوں، صرف جمعہ کے دن ٹوپی لگا کر کے حضور سے سند نہیں لے سکتے مسلمانی کی. صرف بڑے کا گوشت کھا کر مومنی کی سند حضور سے نہیں لے سکتے. حضور تو کہہ رہے ہیں جس سے لوگ امن میں رہے وہ مومن ہے، جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے وہ مسلم ہے. بولو، آپ کی ہاتھ اور زبان سے ہیں لوگ؟ آپ کون ہیں؟ اسلام لانے والا کہہ رہا ہے، ان کی بات سے بڑی بات ہے کسی کی؟ وہاں کوئی لائی لپیٹی نہیں ہے، وہاں کوئی چہرہ دیکھنا نہیں ہے. تو بات بس اب اختتام کو پہنچتی ہے. اس لیے کہتا ہوں کم سے کم مسلمان بنو اور زیادہ سے زیادہ تو مومن بن جاؤ. لوگ دیکھ کے کہ ان سے کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھو، مومنوں کے پاس لوگ جاتے تھے تو کیسے لوگ ٹیڑے مومنوں کے پاس ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے نا ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں. یہ امن والے لوگ ہیں. غریب نواز، بختیار کاکی، صابر کلیر، محبوب الہی، مخدوم سمنانی، برکت اللہ عشقی، عبد الواحد بالگرامی، یہ سب امن والے مومن. اب ابو العباس مرسی کے پاس ایک یہودی ہے. کون آیا؟ یہودی. آپ تو دیکھ کر کے ناک چڑھاتے ہو نا، وہاں خانقاہوں میں یہودی بھی آتے تھے. آیا یہودی. اچھا، آ کے بھی کہتا کیا ہے؟ آ کے کیا کہتا ہے؟ ابو العباس، مجھے استنجا لگی ہے. استنجا، پیشاب لگی. بچے بھی چھوٹے سمجھ جائیں. کبھی کبھی میں بہت ہلکی یعنی کہ آسان زبان اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. استنجا لگی ہے، پیشاب لگی ہے. ابو العباس جیسے پیر طریقت سے کہہ رہا ہے، شیخ طریقت سے، مجھے پیشاب لگی ہے. شیخ ابو العباس مرسی نے کہا، بھائی جاؤ استنجا خانہ بنا ہے، کر لو پیشاب. اب اگر ہم سے کوئی کہنا پیشاب لگی ہے تو ہم کہیں گے کہ میں ہی ملا تھا یہ پوچھنے کے لیے. یہ حال ہے. ہر چیز کو نگیٹو لیتے ہیں، ہر چیز کو پوزیٹو جیسے کہ ان کے خون میں ہی نہیں ہے. ہر چیز نگیٹو. ارے اگر ہم سے کوئی پانی بھی مانگ لینا، کہیں میں ملا تھا پانی، میں علامہ ہوں، شیخ طریقت ہوں، خطیب ہوں، سید صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، میں پانی دوں. نبیوں کا امام کہتا ہے حوض کوثر پہ میں نے تمہیں پلانا. پلانا اعلیٰ صفت لوگوں کا کام ہے. اور ہمارے نبی نے تو فرمایا کہ جب کسی قوم کو پلاؤ تو تم آخری میں پیا کر. ساقی قوم آخری میں پیا کرے. ساقی قوم آخری میں پیا. کیا تعلیم ہے رسول اللہ کی، کہاں پہنچا دیا ہم نے. قسم سے کہتا ہوں جس دن یہ تعلیم بے نقاب ہوگی، ہر فرد بشر اس کے دامن میں آنے کی کوشش کرے. انقلاب آئے گا. اس تعلیم کو ہم تو کرو، عمل نہیں کرتے. شیخ ابو العباس مرسی نے کہا پیشاب لگی ہے. شیخ ابو العباس مرسی سے کہا پیشاب لگی ہے. کہا بھائی جائیے، وہ طہارت خانہ موجود ہے خانقاہ میں، جائیے اندر. وہ اندر گیا، دیکھ داکھ کے باہر آیا. کہا کہ کیا ہوا؟ اب خود ہی پوچھ بھی رہے ہیں ابو العباس مرسی، پوچھ کیا ہوا؟ اب پانی نہیں ہے اندر.
اندر پانی نہیں ہے آپ کے طہارت خانے میں. کہا ٹھیک ہے پانی کا انتظام کر دیتے ہیں, فارغ ہو جاؤ حاجت سے. اب اس کا انداز دیکھیں. شیخ ابو العباس مرسی سے اس نے کہا میں پانی سے طہارت نہیں کروں گا, میں پانی سے استنجا نہیں کروں گا. ابو العباس میں پیشاب کروں گا تیری داڑھی پر, مجھے استنجا کرنا ہے تیری داڑھی پر, اور تجھے طہارت دینی ہے اپنی داڑھی کے ذریعے سے. اللہ والے تو روشن ضمیر ہوتے تھے, صاحب کشف ہوتے تھے, جانتے ہیں کہ آگے کا حال کیا ہے. لیکن طبیعت میں اخلاق بھی ہے. جب ابو العباس مرسی سے کہا نا کہ تیری داڑھی سے استنجا کروں گا, جواب سنیں, منہ ٹیڑھا نہیں, چہرے پہ بل نہیں, کہتے خوشا. جملہ سنیں, خوشا, ہائے خوشی کا وقت. ابو العباس کی داڑھی اس قابل تو ہوئی کہ کسی کو استنجا کرا سکے. جب یہ جملہ کہا نا ابو العباس کی داڑھی اس قابل تو ہوئی کہ کسی کو استنجا کرا سکے. حاضر ہوں. اس نے کہا اب حاضر کیا ہوتے ہو, ہاتھ بڑھاؤ اور اسلام میں داخل کرو, کیونکہ میں نے توریت میں یہ بات پڑھی تھی کہ جو رسول اللہ کے سچے نائبین اور جانشین ہوں گے ان کا اخلاق ایسا ہی ہوگا. میں پیشاب کرنے نہیں آیا تھا بلکہ تیرا کردار چیک کرنے آیا تھا. اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا اخلاق و کردار. اتحاد اس طرح قائم ہوتا ہے لوگوں سے, دل اس طرح ملتے ہیں. اب میں چونکہ 10 دن پورے گزر گئے, 5 منٹ بچے, وقت پر گفتگو ختم کرنا ہے. 10 نکات میں لکھ کر کے لایا ہوں, اب اس کو غور سے سن لیں آپ, اور اس کے بعد گفتگو ختم. اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو آپ سب کو جزائے خیر دے. ہر دن آپ نے بڑھ بڑھ کر پروگرام میں شرکت کی. موسم بارش کا رہا, ٹھنڈی کا رہا, گرمی کا رہا, جیسا بھی رہا آپ شریک ہوئے. یہ آپ کی محبتیں ہیں, یہ کبھی بھلائی نہیں جائے گی. یہ محبتیں کبھی بھلائی نہیں جائے گی, فراموش نہیں کی جائے گی. میں نے بارش والے دن کہا تھا کہ ہمیں ابن زیاد والے ہزاروں نہیں چاہیے, ہمیں کربلا والے 72 چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جن کے دل میں نبی اور آل نبی بستے ہیں قدرت نے ان کو وفا بھی دی ہے. لوگوں نے دیکھا کہ سخت بارش میں بھی, موسلا دھار بارش میں بھی آپ بیٹھے رہے, پیروں کے نیچے سے پانی بہتا رہا, آپ بیٹھے رہے. اللہ اس کی جزا آپ کو دے, اللہ اس کا بہتر صلہ آپ کو دے. لیکن آئیے, چونکہ 10 دن آپ نے سنا, لوگ جو ہے وہ نئے بڑھتے گئے ہمارے قافلے میں, ممکن ہے کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہوگی. آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, 10 چیزیں لکھ کر لایا ہوں. یہ 10 پروگرامات ہیں, اس پر آپ کو ہم سب کو عمل کرنے. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا. آج سے نئے خطوط متعین کرنا ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. پہلی چیز, آپسی اتحاد کو ہر حالت میں مضبوط کریں, متحد ہوں. متحد ہونے کا طریقہ یہ ہے, اپنے آپ کو گرا لیں, اپنے آپ کو گرا لیں, اپنے آپ کو کمتر سمجھ لیں, اور خود سے جا کر غلطی کسی کی ہو صلح آپ کریں. غلطی کسی کی ہو صلح آپ کریں. بھائی بھائی سے صلح کریں, بہن بہن سے صلح کرے. اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان سے 3 دن بعد بند کر لی تو نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. خود سے جاؤ. میرے نبی نے فرمایا جو صلح کے لیے آگے بڑھے گا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا. صلح کرو, آپس میں خاندان میں صلح کرو, اس کا خیال کرنا. دوسری بات, محلے میں صلح کرو ایک دوسرے سے. میں یہ نہیں کہتا برادریاں چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہتا سلسلے چھوڑ دو, میں یہ نہیں کہتا تجارتیں چھوڑ دو. میں یہ کہتا ہوں جو چھوڑ نہیں سکتے اس کو چھڑوانا بھی نہیں ہے. برادریوں کو سروں پہ رکھ کر, سلسلوں کو سر آنکھوں پہ رکھ کر ایک دوسرے کے دل ملاؤ, ایک دوسرے سے قریب آؤ, محبتیں دو, محبتیں تقسیم کرو. بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. یاد رکھنا ظلم کرنے والا ہمیشہ شرمندہ رہا ہے اور محبت دینے والا ہمیشہ سر اونچا رہا ہے. آپ نے سنا ہے نا, حر جو ہے میرے امام کو قید کرنے آیا تھا, حر امام کو قید کرنے آیا تھا.
امام سے اس نے کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں۔ امام نے کہا جا باتیں بعد میں کرنا، یہ بتا تیرے گھوڑے کیوں ہانپ رہے ہیں، یہ تیرے گھوڑے کیوں آپ نے؟ کہا وہاں سے نکلا ہوں تو یہاں تک قیام نہیں کیا، پانی کی وجہ سے لشکر پریشان ہے۔ امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی، پہلے اپنے لشکر کو پانی پلا۔ اپنے لشکر کو جو پانی بند کرنے آئے تھے میرے امام ان کو پانی پلا رہے ہیں۔ یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے۔ تو آپ بچ جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب اپنے آپ کو کوئی حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اس کو بلند کرتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے قدرت اس کو حقیر کرتی ہے۔ لڑو مت، اینڈ بڑا خطرناک ہے، بڑی بدترین موت ہوتی ہے لڑنے والوں کی، ظلم کرنے والوں کی بدترین موت ہوتی ہے۔ کل میں نے حدیث پڑھی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ بھی ظلم کرے تو ظلم کرنے والا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ محبتیں دو، محبتیں تقسیم کرو، تو آپس میں اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کو منا لو، ایک دوسرے سے پیار پیدا کرو۔ اور اس میں لوگ یہ کہیں گے یار کیسا آدمی ہے کہ یہ خود سے چلا آیا ہے، ٹھیک ہے، مخلوق حقیر سمجھے گی لیکن خالق عزت عطا فرمائے گا۔ پہلی دوسری چیز، تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ دیں، اس لیے کہ تعلیم آپ کے ماں باپ نے، مولا کائنات کا قول ہے، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جو تعلیم دی اس سے بڑھ کر اپنی اولاد کو تعلیم دو، کیونکہ تمہارے بچوں کا دور تمہارے دور سے بہت زیادہ فارورڈ ہوگا۔ امام حضرت مولا مشکل کشا نے 14 صدیاں پہلے پیغام دیا تھا، تعلیم پر توجہ دو اور تجارت پر توجہ دو، مالدار بنو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لیکن مالدار بننے کے لیے چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، قتل عام مت کرو، جو ہے وہ اسلام مت بیچو، مذہب و مسلک کا سودا مت کرو، بلکہ حلال ذریعے سے کام کرو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ تو تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ دیں، اور حتی الامکان کھیل کود سے پرہیز کریں۔ یہ جو دکان پہ بیٹھے بیٹھے موبائل چلاتے رہتے ہو نہ، گیم کھیلتے رہتے ہو، گاہک آ رہا ہے کوئی توجہ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھے موبائل میں بالکل ڈوب جاتے ہیں، جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کی دنیا ہی موبائل ہو گئی ہے۔ ایسا مت کرو، موبائل کو ضرورت کے مطابق استعمال کرو، اور فضول کاموں سے، کھیل کود سے بچو، حتی الامکان فضول کاموں سے بچو، تعلیم اور تجارت پہ بھرپور توجہ کرو۔ تیسری چیز، فضول خرچی سے بچو۔ آنے والے ہندوستان کے معاشی حالات، ہندوستان کے ماہرین نفسیات کے کہنے کے مطابق، ماہرین معاشیات کے کہنے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان کے آگے معاشی حالات کچھ کمزور ہو سکتے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مندی ہے۔ تو پیسہ بچا کر رکھو، جوڑ جوڑ کے رکھو۔ پیسے سے محبت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پیسہ تجوری میں رکھو، دل میں مت رکھو۔ اگر کوئی چیز کا کام 4 آنے سے نکلتا ہے تو 30 پیسہ خرچ مت کرو، بلکہ پیسہ جوڑ کے رکھو۔ ماہرین معاشیات ہندوستان کے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے اس ہندوستان میں، آنے والے دور میں جس کے پاس نقدی ہوگی اسی کا سکہ چلے گا۔ اس لیے اپنے پیسوں کی حفاظت کرو، فضول خرچی مت کرو، کہیں فضول خرچی مت کرو پیسہ۔ اور اسلام یہ کہتا بھی ہے، ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، حضرات حسنین کریمین صدقہ دیتے تھے تو ہزاروں کا دے دیتے تھے، اور جب بازار میں خریدنے جاتے تھے تو زگ زگ کرتے تھے، بھاؤ کم کراتے تھے۔ کسی نے کہا ہزاروں صدقہ دیتے ہیں اور چونی کے لیے، چند پیسوں کے لیے یہاں زگ زگ کرتے ہیں، بھاؤ کم کراتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ دیا ہے نا تو وہ بے حساب واپس ملے گا، اور یہ جو خرچ کر رہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو جس کا حساب دینا ہے وہاں ہم حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب ملنا ہے وہاں بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ تو اپنی ذات پر حساب سے خرچ کرو، بہت احتیاط سے کام کرو۔ اس کے بعد چوتھی چیز، پانی کا استعمال کرو بہت احتیاط کے ساتھ۔ ہندوستان کے ٹی وی چینل بھی اور ماہرین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک ہمارا ملک قحط سالی میں رہے گا، ایسا لوگوں کا کہنا ہے۔ حالانکہ ہم اس کو پیور سچی بات بھی نہیں کہتے اور اس کو پیور جھوٹ بھی نہیں کہتے، کیونکہ میں نے جمعہ میں بیان کیا ٹی وی چینلوں کی پیشن گوئی اور لوگوں کا کردار دونوں اس کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ جب سود ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، زنا عام ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو بارش رک جاتی ہے، ظلم عام ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، عورتیں بے حیا ہو جائے تو بارش رک جاتی ہے، لوگ مسجدوں کو ویران کرتے تو بارش رک جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بارش رک بھی گئی ہے۔ اور راجستھان میں کا حال یہ ہے، سوکھا پڑا ہے۔ چنئی کے حالات یہ ہیں
کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے چنئی کے اندر لوگ اعلان ہو گیا تھا آفسیں بند ہو گئی, گھر بیٹھ کے کام کرو, آفسوں میں پانی تک نہیں ہے. ابھی یہ حالات ہیں, آگے کے کیا حالات ہوں گے. تو آپ کے پاس پانی ہے, پانی بچاؤ, اس لیے کہ آپ کے چند قطرے کسی کی زندگی کے کام آ سکتے ہیں. اور ویسے یہ اسلام کے خلاف نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا وضو کرو تو بھی پانی ضائع مت کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ حضور جہاں پانی کی کمی ہے وہاں, یا جہاں پانی کی جو ہے وہ پانی کی کثرت تو اجازت ہے. حضور فرماتے ہیں دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو بھی وضو میں پانی ضائع نہیں کر سکتے, پانی ضائع کرنا حرام ہے. اس لیے یہ جو بچے نل کھول دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ شاور کے نیچے آدھے آدھے گھنٹے تک کھڑے رہتے ہیں, جس نعمت کی ناقدری کرو گے اس نعمت کے لیے ترسو گے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا, ہر دن یکساں نہیں رہتے, اس لیے پانی کو احتیاط سے استعمال کرو. پانی کا ایک ایک قطرہ, ایک ایک قطرے کی حفاظت کرو, پانی کو ضائع مت کرو. اللہ کی یہاں ایک بات اور مجھے پیاری یاد آتی ہے یار, جو پانی بادل آسمانوں سے برستا ہے, زمین سے نکلتا ہے, اس پانی کا اسلام اتنا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے, تو انسانی خون کے احترام کرنے کا انسان کتنا حکم دیتا ہوگا. انسانی خون کتنا قیمتی ہے, تو پانی بھی احتیاط سے خرچ کرو. اس کے بعد اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو صاف ستھرا رکھو, کیونکہ صفائی آدھا ایمان ہے. یہ نہیں کہ اپنے گھر کا کچرا کسی کے آنگن میں لا کے ڈال دیا. اپنے گھر خود صاف رکھیں, اپنا آنگن خود صاف رکھیں, صفائی آدھا ایمان ہے. اور جہاں صفائی نہیں ہے وہ ایمان کا تصور کیا ہو سکتا ہے. اس کے بعد چھٹی شیخ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں, اللہ نہ کرے, پہلے تو لڑو مت, اور اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو اپنے جھگڑے کو, گھر کے جھگڑے کو گھر میں ختم کرو, محلے کے جھگڑے کو محلے میں ختم کرو, کسی پہ کیس مت کرو. اپنے جھگڑے جو ہے وہ کچہری تک مت لے جاؤ. یار پولیس والے بھی تو انسان ہے, وہ ہم ہی میں سے ہے, ان کا ٹینشن ہم کیوں بڑھاتے ہیں, ان کو بھی تو کچھ آرام سے رہنے دیں. اگر آپ لوگ چھوٹی چھوٹی بات میں تھپڑ مارا, کیس, اس نے یہ کہہ دیا کیس, اس نے وہ کہہ دیا کیس, تو اپنے جھگڑے اپنے محلے میں ختم کرو. کیا آپ کے محلے میں اتنے عزت والے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی بات کوئی مان سکے؟ محلے میں ایک ایسا گروپ بنے, ہر محلے میں, کہ جو سب کے جھگڑے کو غیر جانبدارانہ طور پہ نپٹائے, اور کیس کم سے کم ہو تاکہ ججوں پر بوجھ کم ہو, پولیس والوں پہ بوجھ کم ہو. اپنے جھگڑے طلاق سے متعلق بالخصوص اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے مسئلے حل ہوں, اس پہ کیس نہیں ہونا چاہیے, کھوٹی کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. جس شخص نے, جس شوہر نے بیوی کو پیر کی جوتی سمجھ کے نکال کے پھینک دیا, اب ہماری بیٹی کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کے پاس جا کر کے بھیک مانگے, بلکہ ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو کسی قابل نہ سمجھ کر جوتی کی طرح نکال کے پھینک دیا, آپ اس سے یکسر تعلق توڑ کر کے, اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے, عدت گزار کر پھر شان کے ساتھ کسی شریف گھرانے میں نکاح کریں اور اپنی عزت کے ساتھ خود جیے. اس پلید کی رقم پر جینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کو مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے فیصلے محلوں میں ہوں گے, گھروں میں ہوں گے, آپ کی عزت بھی بچے گی, ججوں کا ٹینشن بھی بچے گا. اس لیے کہ وہ بھی ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے, ہمیں ان کے آرام کا بھی سوچنا چاہیے, ان کی بھی کچھ خیر خواہی کرنی چاہیے. تو اپنے جھگڑے محلے میں ختم کریں. اور تھوڑا سا یہاں سردار لوگوں کو ہاتھ جوڑ کر, ان کا بچہ ہوں اس لیے کہتا ہوں, ظاہر سی بات ہے سب تو مجھ سے بڑے ہی ہیں نا, میں 35-36 سال کا ایک چھوٹا سا لڑکا ہوں ابھی بھی, لیکن سمجھتا نہیں ہوں اپنے آپ کو. ہاں لیکن بہرحال ہے, میری عمر اس وقت چھوٹی عمر ہے, وہ میرے بڑے بزرگ ہیں, ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ جب فیصلہ کرنے بیٹھنا تو منہ دیکھ کر فیصلے نہیں کرنا, اپنی آخرت کا خیال کر کے فیصلہ کرنا. اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کو اللہ نے حکم بنایا, انصاف نہیں کیا, قیامت کے دن اس کی گردن سے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. تو اچھی طرح یاد رکھنا میرے سرداروں, اللہ تمہاری سرداریاں سلامت رکھے. فیصلہ کرنے سے پہلے قدرت کے کٹھیرے کا تصور کر لینا کہ قدرت کے سامنے تم کو بھی کھڑا ہونا ہے. غریبوں کو دباؤ مت, امیروں کو, مالداروں کو دیکھ کر کے فیصلہ مت کرو. جو حق ہو, کسی کے بھی خلاف فیصلہ, اگر فیصل بنے ہو تو جس کے بھی خلاف فیصلہ کرنا پڑے حق کی طرف فیصلہ کرنا. میں اس پر بھی بات عرض کر سکتا تھا, حدیث پڑھ سکتا تھا, لیکن ٹائم نہیں ہے. البتہ اتنا ضرور کہوں گا, ایک چھوٹی سی بات. ایک مرتبہ مولائے کائنات پر ایک یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا. مولائے کائنات آئے تو آنے کے بعد جج ان کو دیکھ کر کے کھڑا ہو گیا, کیونکہ جج بنایا تھا مولا مشکل کشا نے. فرمایا تیرے ہاتھ سے فیصلہ نہیں کروانا, جو فریق کو دیکھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ فیصلہ حق کیا کرے گا.
حالانکہ حق پر تو میرے مولا ہی تھے، حق پر، ارے میرے نبی نے مولا کے لیے خاص یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے، علی جدھر جائے حق ادھر ادھر جائے، الحق مع العلی العلی مع الحق۔ لیکن آپ نے کہا فیصلہ تجھ سے نہیں کروانا ہے تاکہ لوگوں کو ایک پیغام ملے۔ بہرحال اس کے بعد بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بچپن ہی سے ورزش کی عادت ڈالیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، بھدے بھدے دکھ رہے ہیں، سست ہیں، 40 سال کی عمر میں بیٹھ کر کرسیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ورزش کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ ورزش کی عادت ڈالیں تاکہ اپنے بچے چاق و چوبند ہیں۔ جو ورزش کرتا ہے دن بھر اس کا بدن بہت جو ہے وہ ہلکا رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو ورزش کی عادت ڈالیں، ہو سکے تو ہر محلوں میں جم خانے شروع کیے جائیں اور وہاں پر باضابطہ ورزش کا نظام ہو، اور بچوں کو ورزش کی، کیونکہ ورزش حضور کی سنت ہے۔ 12 بجے تک سوتے پڑے رہتے ہو، صبح چلنے کی عادت ڈالو، دوڑنے کی عادت ڈالو، ورزش کی عادت ڈالو، نہیں صبح تو شام کو ورزش کی عادت ڈالو، اس لیے کہ آپ کو آخری عمر تک کے رکوع سجدے والی نماز پڑھنا ہے، یہ سوچ کر کے آپ کو ورزش کرنا ہے۔ اور اگر ورزش کے لیے ٹائم نہ ملے تو ساری نمازیں پوری پڑھو، نماز سے بڑی ورزش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ورزش کی نیت سے نہیں پڑھنا، عبادت کی نیت سے پڑھنا۔ پھر اس کے بعد 8ویں شک یہ ہے، علماء اہل سنت کی کتابوں کا مطالعے کی عادت ڈال۔ روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے علماء حق کی کتابیں پڑھیں۔ کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو جس عالم کو آپ پسند کرتے ہیں کم سے کم سونے سے پہلے ان کا ایک بیان آپ ضرور سنیں۔ 9ویں شک یہ ہے کہ فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کریں اور اسلامی تشخص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور 10ویں اور آخری شک یہ ہے کہ جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں، اور ملک کے خلاف جو بھی تحریک اٹھے یا ملک کے خلاف کوئی بھی بندہ اٹھے آپ کو اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، اور یہ ہندوستان کے ساتھ وفاداری کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے۔ کیونکہ اس ہندوستان میں کسی کی عمارت ہوگی، کسی کی دکان ہوگی، کسی کا مکان ہوگا، ہندوستان میں ہمارا غریب نواز ہے، ہندوستان میں ہمارا نظام الدین ہے، ہندوستان میں ہمارا صابر کلیر ہے، ہندوستان میں مخدوم سمنہ ہے۔ جو ہندوستان سے بغاوت کرے گا وہ ملک سے بغاوت بعد میں ہوگی، پہلے غریب نواز کے ساتھ بغاوت ہوگی۔ اس لیے اپنے ملک کے ساتھ کبھی بغاوت کا تصور نہیں کرنا۔ کوئی تحریک اٹھے، کوئی فرد اٹھے، اگر وہ ہمارے ملک کے خلاف اٹھتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پہ مار دیں، اور ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے فضل خیر آبادی نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے امیر خسرو نے کی تھی، ملک کے ساتھ ویسے ہی وفا کریں جیسے حضرت کافی مراد آبادی نے کی تھی۔ اور کافی مراد آبادی تو ہمارا وہ بطل جلیل ہے کہ قیامت تک کے ان مجاہدین آزادی پر ہم فخر تصور کرتے رہیں گے، ہم فخر محسوس کرتے رہیں گے کہ الحمدللہ ملک کے لیے سب سے پہلے اگر کسی نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ سلسلہ چشتیہ کا ہمارا بطل جلیل حضرت فضل خیر آبادی کی ذات تھی۔ اور کافی مراد آبادی کو جب پھانسی دی گئی تو لوگوں نے پوچھا تھا، کافی انگریزوں نے پوچھا تھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو کافی نے کہا تھا 2 رکعت پڑھ کے ایک نعت لکھنا چاہتا ہوں اور نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی پہ بات آج مکمل ہوتی ہے۔ اور کافی نے نعت کہی تھی، اس سے کافی کا عقیدہ پتہ چلتا ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خاک کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، جو پڑے گا صاحب لولاک پہ ہمدرد ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور اللہ اکبر کہتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک
نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.